غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ایک سوال آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین اہل اسلام کو، دین اسلام کو غالب کرے گا. غلبہ اسلام کا حق ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھا دیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ متم نورہ. اللہ نے اپنا دین، اپنا نور مکمل کر کے رہنا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی. اللہ تعالیٰ کافروں کی دین کو، کافروں کی سوچ کو پست کر دے گا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کا دین اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہوگا، اسی کو ہی بلندی حاصل ہوگی. تو بلندی اور غلبہ اس کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انتم الاعلون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا کہ اے مومنوں تم غالب ہو، شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ. تو اہل ایمان کو غلبہ دے گا، اسلام کو غلبہ دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ غلبہ اہل اسلام کو ہی حاصل ہوگا، اسلام کو ہی حاصل ہوگا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہی غالب ہوگا، اسلام پہ کوئی چیز غالب نہیں ہوگی. جب اللہ نے یہ دعویٰ اور یہ وعدہ ہم سے فرما دیا، تو پھر آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے کہ آج اہل اسلام، مسلمان پورے اوور آل دنیاوی لحاظ سے سوچا جائے، پوری دنیا کے لحاظ سے تو مسلمان پستی میں نظر آتے ہیں، معاش کے میدان میں بھی اور دیگر اور میدان جو دنیا کے ہیں، ترقی کے میدان جو دنیا کے ہیں، جو دنیا کے لیولز ہیں، ان کے حساب سے اہل اسلام مغلوب نظر آتے ہیں. جبکہ جو غیر اسلامی لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ حاوی نظر آتے ہیں اور وہ غالب نظر آتے ہیں. یعنی اہل اسلام مغلوب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ غالب نظر آتے ہیں. جبکہ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہے. تو اس سوال کا جواب ایک حدیث میں مختصراً موجود ہے. وہ حدیث آپ سنیں گے آپ کو جواب مل جائے گا. وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخی قد استطلق بطنہ. میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اسے دست لگے ہوئے ہیں، موشن لگے ہوئے ہیں. تو کوئی آپ نسخہ بتائیے تاکہ اس کا پیٹ صحیح ہو جائے، اس کے دست صحیح ہو جائے، موشن صحیح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. اسقہ عسلا. اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. وہ شخص جاتا ہے، اپنے بھائی کو شہد پلاتا ہے، لیکن اس کے بھائی کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. دوڑا ہوا آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق شہد اپنے بھائی کو پلایا. لقد سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا. میں نے پلایا لیکن بھائی کا پیٹ تو اور خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے دوبارہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. وہ پھر جاتا ہے، پھر شہد پلاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام شہد پلا رہا ہوں لیکن پیٹ تو اور خراب ہوتا جا رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ جاؤ دوبارہ جا کر اسے شہد پلاؤ. وہ دوبارہ جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, کہتا ہے واللہ لقد سقیتہ, اللہ کی قسم میں نے پلایا ویسے ہی جیسے آپ نے بتایا. فلم یزدہ الا استطلاقا, لیکن اس کا پیٹ اور خراب ہوتا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو جملہ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیق, اللہ نے سچ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. کیا معنی ہوا؟ یعنی اللہ نے قرآن میں شہد کے بارے میں, شہد کے حوالے سے جو دعویٰ کیا کہ فیہ شفاء للناس, شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اللہ کا دعویٰ سچا ہے, اللہ اپنے دعوے میں سچا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, بھلا اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تو اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے. بات یہ ہے کہ صدق کذب بطن اخیک, تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, یعنی تیرے بھائی کے پیٹ میں ایسا فساد ہے اور ایسی خرابی ہے کہ جو اس شہد کی شفا کو قبول نہیں کر رہا, وگرنہ اللہ رب العالمین کا دعویٰ سچا ہے. تو یہی جواب ہے, اس حدیث میں جواب موجود ہے. اللہ رب العالمین نے جو دعوے فرمائے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے, مسلمانوں نے غالب ہونا ہے, تو آج اہل اسلام مسلمان پستی میں نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دعویٰ سچا ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے, لیکن خرابی مسلمانوں کے اندر ہی موجود ہیں. اگر وہ اپنے نظریات کو, اپنے عقائد کو, اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنا لیں, اللہ کے تقاضے کے مطابق ہو جائے, اللہ جیسا اللہ کو بندہ مطلوب ہے بندہ بالکل ویسے ہی بن جائے, تو پھر اللہ رب العالمین نے غلبہ دینا ہی دینا ہے. واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر بھی اس کا جواب دے دیا, لا تہنوا, مسلمانوں وہن کا شکار مت ہو, بزدل مت بنو, ولا تحزنوا, غم بھی مت کرو, انتم الاعلون, غلبہ تمہیں کو ہی ملے گا, ان کنتم مؤمنین, شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غرباء غرباء